औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। कल हमने पारा नंबर 7 में सूरह अनाम का आगाज़ किया था और अभी हम उसी सूरत को आगे लेके चलेंगे। इससे पहले आज के जवाब पे नज़र डाल लेते हैं। कल जो मैंने आपसे पूछा था वो ये कि दिल से मोहर दूर करने के कौन से ज़राए हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बताया गया। तो इसके बारे में 3 जो अहम चीज़ें हैं जो आपने बताई और बिल्कुल ठीक बताई। उसमें से एक तो ये है कि कुरान की तिलावत करना, कुरान से ताल्लुक़, कुरान का पढ़ना। दूसरी चीज़ ये है कि मौत को याद करना, ये इंसान को हर वक्त ये याद रहे कि जिस दुनिया के अंदर मैं हूँ ये टेम्प्रेरी और किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि तौबा या रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटना। कोई गलती हो जाए तो उस गलती को ये मौका ना देना कि एक छोटा नुक्ता मेरे पूरे दिल को काला करता चला जाए, बल्कि उसको वहीं पे इरेज कर देना, वहीं पे अल्लाह ताला से तौबा करना। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो दिलों पे मोहर लगने से बचा सकती हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको। पारा नंबर 8 जो शुरू होता है, बिल्कुल इब्तिदा में एक बात समझा दी जाती है और ये बात समझ आना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की एक मशीयत है इस कायनात के अंदर। बहुत सारी चीज़ें इस कायनात के अंदर हो रही हैं और कभी कभी होता है कि अल्लाह ताला क्यों मौका दे रहे हैं किसी को, अल्लाह ताला क्यों किसी को नहीं पकड़ते कि वो ज़्यादती कर रहा है, वो किसी के हक़ मार रहा है, या दुनिया में जो लोग फसाद बर्पा करते हैं। अल्लाह ताला ने ये बताया है कि अल्लाह की एक रज़ा है और एक अल्लाह की मशीयत है। रज़ा अल्लाह की ये है कि लोग अल्लाह के रास्ते पे चलें, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इख्तियार की आज़ादी हमें दी है ना कि हम सोचें कि हमें किस रास्ते पे जाना है, उसके लिए अल्लाह ताला की मशीयत काम करती है। फिर अल्लाह ताला ढील देता है कि बंदा कहाँ जाता है, कौन कहाँ जाना चाहता है, और जो जिस रास्ते पे जाना चाहता है अल्लाह उसको ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के लाता। हमने अभी बहुत सारा पहले भी पढ़ा ना कि तौबा करने के लिए या अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए या हिदायत के लिए ज़रूरी है कि बंदा उस राह पे कदम पहले रखे। तो जो जिस रास्ते पे चलना चाहता है अल्लाह ताला उसके लिए उसी रास्ते पे चलना फिर आसान करते चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप बुराई का रास्ता चूज करते हैं तो गिल्ट खत्म होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में होता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर खत्म हो जाता है। आप नेकी के रास्ते पे चलते हैं तो मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाती हैं। शुरू में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हर स्टेप आपको मजबूत करता चला जाता है। और अगर आप नेकी या बुराई किसी रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह ताला उसके असबाब करीब लाता है। फिर आपके लिए वैसे ही लोग मिल जाएंगे, वैसी आसानियां मिल जाएंगी और आप उसी रास्ते पे चलते चले जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला की मशीयत है कि अल्लाह ताला फौरन पकड़ता नहीं है, हर एक को जाने देता है वो जहाँ जा रहा है। रजा नहीं होती अल्लाह ताला की है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला आजमा रहा है कि हम कौन से रास्ते पर कदम रखते हैं। फिर फरमाया कि उन तमाम गुनाहों से बचो जो चाहे नज़र आ रहे हो चाहे नज़र ना आ रहे हो, खुले और छुपे सारे गुनाहों से अपने आप को बचाओ। और फिर खुशखबरी है, मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है और आज आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा करता है ना, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। उसको कुरान सुनना अच्छा लगता है, उसको दीन की बातें उसके कान में जाएं तो उसको पसंद आती हैं। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। तो अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो मुझे महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने अभी हमें चूज़ किया हुआ है, अभी अल्लाह ताला ने हमें शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है इस रमज़ान के अंदर कि हमें कुरान सुनाए, क्योंकि अल्लाह ताला को नज़र आ रहा है कि हमारे अंदर गुंजाइश है कि हम हिदायत को कबूल करें। तो ये अल्लाह ताला ने अगर मेरे लिए ये आसान किया ना कि मैं इस वक्त ये सुन सकूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शने का इरादा किया है। इस पर खुश होना चाहिए, इस पर नाज होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये तंबीह की कि जो लोग ज़िंदगी को अल्लाह से बगावत पे गुजार देते हैं, ज़िंदगी में तो आपके पास बहुत सारी वजूहात होती हैं ना, हम अपना केस खुद बना सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती की है, कोई चोर भी होगा, किसी ने डाका भी डाला होगा, उसके पास अपने रीजंस होंगे। तो मैं भी जो दुनिया में करती हूँ हमेशा ठीक तो नहीं करती, लेकिन मेरे पास रीजंस होते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम कर सकती हूँ। लेकिन क़यामत के दिन ये होगा कि बिल्कुल ठीक ठीक इंसान अपने खिलाफ गवाही देगा, खुद भी एडमिट कर लेगा कि वाकई मुझे तो सब पता था, मैंने तो सब कुछ सुना हुआ था, मुझे मालूम तो था कि करना क्या है, किया नहीं है अलग बात है। दूसरा ये भी आता है कि आपके जिस्म के आज़ा बोलेंगे, ज़बान बंद कर दी जाएगी। ज़बान ही पे तो सारा केस बनता है ना कि ज़बान से ही तो आप बातें करते हैं। ज़बान बंद कर दी जाएगी, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, जिस्म के आज़ा बोलेंगे। तो क़यामत के दिन लोग अपने बारे में खुद ही गवाही देंगे और अल्लाह ताला को कोई गवाही देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पारा नंबर 8 का जो दूसरा रुबा है, इसलिए शुरू होता है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें तुमको दी हैं, कुछ चीज़ें मना की है ना, बाकी तो सब कुछ खोला हुआ है। हर रेसिपी खुली हुई है, हर मज़े की चीज़ हमारे लिए हलाल करार कर दी है। कुछ चीज़ें हैं
جیسے مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، غیر اللہ پہ ذبح کی ہوئی کچھ چیزیں، وہ 4 5 6 کی لسٹ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ تم کھاؤ اور پیو. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے رب نے کیا پابندیاں عائد کی ہیں. پابندیاں یہ بہت چھوٹی ہیں، بہت مائنر ہیں. کھانا کیا ہے، اٹھنا کیسے ہے، پہننا کیا ہے، اس سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں جن کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے. اور وہ کیا ہیں؟ شرک نہ کرو. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. تو اس کی ضرور ہم تفسیر میں جا کے پڑھیں کہ کیا کیا طریقے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرک کیا گیا. دوسری بات یہ کہ والدین سے حسن سلوک کرو. تیسرا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اس میں وہ ساری فیملی پلاننگ آ جاتی ہے جو فائنینشیل بیس پہ کی ہو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے انفرادی حیثیت سے اپنی پرسنل چوائس اور اپنی پرسنل اگر ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے یا بچوں کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے اگر کبھی آ کے پوچھا تو آپ نے خاموشی اختیار کیا نا، کہ اگر پرسنل ڈیسیشن کے طور پہ ٹھیک ہے، لیکن نہ اس کو موومنٹ کے طور پہ لے کے چلا جا سکتا ہے اور نہ اس کی وجہ فائنانس ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز منع کی ہے کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. کوئی بھی چیز جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والی ہو وہ نہ کرو. کسی کو بلا حق قتل نہ کرو. اب قتل میں بھی حق اور ناحق ہے، یعنی کہ وہ قتل جو اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کو کہا ہے. مثال کے طور پہ قصاص کا حکم ہم نے پڑھا تھا، تو اس صورت میں قاتل کو سزا تو دی جائے گی نا. تو اس طرح کے جو قتل ہیں وہ تو ٹھیک ہیں جو کہ ایسی کسی وجہ سے ہوں، لیکن اس کے علاوہ کسی انسان کو ہرگز قتل نہ کیا جائے. مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کیا ہے کسی ایسے بچے کا ہے جو ابھی عقل نہیں رکھتا، تو اس کو نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. جو عہد ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا کہ بس اب آپ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، اب تو آپ کی ہی ماننی ہے، تو اس عہد کو پورا کرو. ناپ تول میں انصاف کرو، یعنی معاشرے میں عمومی طور پہ. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے یہ بھی انصاف کا ہی ہے. ایک انصاف وہ ہے جو ناپ تول میں کرنا ہے، ایک انصاف وہ ہے جو بات میں کرنا ہے، یعنی ڈیلنگ میں. کسی بھی جگہ پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی رشتے میں جو ہے وہ کچھ اور بات کروں اور کسی رشتے میں کچھ اور کہوں. کسی سے مجھے محبت ہے تو اس کو زیادہ فیور دے دوں اور کسی سے نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دوں. نہیں، ایک سٹینڈ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. یہ جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر معاشرے میں یہ عادت پھیلتی ہے، اور جب معاشرے میں پھیلتی ہے تو پھر عدل کا نظام حکومت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. پھر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کوئی حکمران آنا ہے تو اس کو عادل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں کتنے لوگوں کے حقوق کا وہ ضامن ہوتا ہے. تو بات کہنے سے زیادہ ہر چیز میں جو ہے وہ انصاف اور عدل کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آخر میں کہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو، ادھر ادھر نہ بھٹکو. اور اس کی بہت اچھی مثال جو ہے نا، وہ اگلا جو ایک جملہ ہے نا، وہ بہت پیارے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اسی صورت کا حصہ ہے. بس یہ سم اپ کر دیتے ہیں کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے. کہو، میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. بس یہی مطلوب ہے. اچھا، اب جب ہم پارہ نمبر 8 کے تیسرے ربع کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ یہ صورت تو مکمل ہو گئی. سورہ آراف کا آغاز ہوتا ہے. سورہ آراف بھی مکی صورت ہے، لیکن اس صورت میں زیادہ تر ذکر ہے جنت، دوزخ، آخرت، کیا پیش آنے والا ہے، ان تمام چیزوں کا. تو ابتدا ہی ایسے ہوتی ہے کہ ہم تم سے ضرور پوچھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو بھی کر لو تمہیں کوئی پوچھے ہی نہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا تو ہے نا. اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ عین انصاف ہے کہ اس کو بدلہ ملے، کیونکہ زندگی میں تو ایسے بدلے نہیں ملا کرتے. زندگی میں تو ہر ایک نہ قدر کرتا ہے نہ ریئلائز کرتا ہے، ہر ایک آپ کی بہت ساری چیزوں کو، صحیح چیزوں کو غلط سمجھتا ہے، آپ کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کرتا ہے. تو بہت سارے حساب کتاب دنیا میں نہیں ہوتے. تو ان کے لیے اللہ کا انصاف یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن سب کو کھڑا کرے اور ایک ایک سے حساب لے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور باس پوس کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جس نے جو کیا بس چلا گیا. اور اس کے بعد یہ کہ 2 مثالیں دی ہیں. شیطان کی مثال دی، گھمنڈ تھا، نہیں مانا، نہیں سجدہ کیا، نہیں رجوع کیا. لیکن حضرت آدم و حوا کی مثال دی کہ غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن فوراً پلٹ گئے، اور یہی چیز ان دونوں کے اندر فرق کرتی ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے لباس نازل کیا ہے، اور یہ وہ لباس دیا ہے
اور اس کے ساتھ جو وجہ اس آیت میں آتی ہے تاکہ وہ تمہارے جسم کو ڈھانپے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری زینت کا ذریعہ ہو. یعنی یہ وہ لباس جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا پرپس تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم زینت بھی اختیار کرو لیکن اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ موسم سردی گرمی کے لحاظ سے اختیار کرو، لیکن یہ لباس زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ زندگی کی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کا اتنا بڑا وقت لے کے جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اب اگر ہماری سارے معمولات چینج ہوئے ہیں تو ہمارے گھر چل رہے ہیں نا. ضروری تو نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہم عید کے نئے کپڑے بھی نہ بنائیں. ٹھیک ہے، جو سچویشن ہے ہم اس کے لحاظ سے گزارا کر لیں، لیکن یہی چیزیں جب عام حالات ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے. حالانکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ 1 2 3 یہ والے کام کرے، اس سے زیادہ اس لباس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اسی لیے اگلی آیت میں فوراً کلیئر بھی کر دیا کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کپڑا کون سا تھا، کتنے روپیز میٹر تھا، اس کے اوپر کتنا کچھ لگا ہوا تھا. نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ پرسنالٹی کیا ہے، تقویٰ کی بنیاد پہ شخصیت کیا بنی ہے. اور ہم اپنے آس پاس بھی جن لوگوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لباس کی وجہ سے تو نہیں کرتے، پرسنالٹی کی وجہ سے کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر دیا. یعنی دونوں طرف جو ہے وہ شدت نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ حرام چیزوں کو حلال کر لیں، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں اس کے بارے میں بھی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ینگ یا ٹین ایج ہے اور اس کو کسی چیز کا شوق ہے تو ہم ہر چیز میں چاہیں کہ بس وہ منیمم پر آ جائے اور وہ انجوائے نہ کرے یا وہ زور سے ہنسے نہیں. اور بہت ساری ایسی پابندیاں بھی بعض اوقات مذہب کے نام پہ بھی لگ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی ہیں. پھر یہ فرمایا کہ اصل میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں نا وہ تو بہت بڑی بڑی ہے، وہ یہ چھوٹی 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 نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ وہی چیزیں ہیں جو ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی میں نے پڑھی تھی. بے شرمی کے کام، بے حیائی کا معاشرے میں پھیلنا، کھلے ہو یا چھپے. پھر گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، شرک، اللہ تعالیٰ سے کوئی غلط بات کا منسوخ کر دینا. تو بڑے گناہ جو ہیں یہ بڑے ہیں اور ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ چھوٹے فقہی معاملات میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے. یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے. دوہرا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی قیامت کے دن جائے گا اور وہ کہے گا کہ ہمارے آباء و اجداد انہوں نے سکھایا تھا ہمیں، فلانا بزرگ ہم نے تو ان سے یہ سیکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک وہ چیز جو تم کر کے آئے ہو اور ایک وہ چیز جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. کوئی ٹرینڈ سیٹ کر کے آئے ہو، کوئی چیز سکھا کے آئے ہو، کوئی رسم شروع کر دی، کوئی اچھی چیز جاری کی یا کوئی بری چیز جاری کی. جو تم نے پیچھے چھوڑا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے کوئی اثرات نہ ڈال رہا ہو نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں جو کہہ رہی ہوں اس کا اثر پڑتا ہے، میں جو لوگوں کو کنونس کر رہی ہوں اس کا اثر پڑتا ہے. میں کسی سے کوئی غیبت کر دیتی ہوں، کوئی چغلی لگا دیتی ہوں، کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس کر دیتی ہوں، کوئی معاشرے میں ایسی چیز جاری کر دیتی ہوں، کوئی ایسی اسراف کی مثال بنا دیتی ہوں، کوئی ایسی نئی چیزیں، نیا کلچر، نئی کوئی چیز نکال دیتی ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اثرات نہ پڑیں؟ بہت سارے لوگوں پر پڑتے ہیں. تو ہر آدمی اپنا اعمال نامہ تو لائے گا ہی لائے گا، وہ بھی لے کر آئے گا جو اس نے پھیلایا ہو. اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں چوتھے ربع کی طرف، جب جنت والے اور دوزخ والے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہارے رب نے وعدہ پورا کیا؟ اور دونوں یہ کہیں گے کہ ہاں یہ انجام تو پتہ تھا، واقعی اللہ نے وعدہ پورا کیا ہے. پھر فرمایا اپنے رب کو پکارو خوف اور لالچ کے ساتھ، یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے. اللہ سے ڈرو لیکن اللہ سے امید رکھو، توقعات رکھو. اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا ذکر ہے، لیکن چونکہ یہ ذکر اگلے سے پارے تک چلے گا تو ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے. آج کا سوال یہ ہے کہ لباس کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ لباس پہنتے ہوئے کن چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف بڑھیں، آج میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز بھی ہے اور ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے. نیوز یہ ہے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمیں بہت سارے جوابات آ رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہو رہا کہ ہم روزانہ آپ کو بتا سکیں کہ کتنے لوگ جوابات بھیج رہے ہیں اور کہاں کہاں سے بھیج رہے ہیں. لیکن اس ایک ویک کے اندر ہمارے پاس جو ٹاپ فالوورز تھے جنہوں نے بہت زیادہ انوالو ہو کے جوابات دیے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کی کوئی لسٹ بنا سکیں. تو پہلی تھوڑی سی لسٹ ہم کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یقیناً وہ لسٹ پوری نہیں ہے لیکن ایک جھلک ہے آپ کے پاس، اور انشاءاللہ ہر تھوڑے دن کے بعد ہم یہ لسٹ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے.
अनाउंसमेंट ये है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें मेल में आते रहे हैं, उसके बाद हमने अब ये डिसाइड किया है कि हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ सवाल ज़रूर दरमियान में ले लें। जहाँ जहाँ जिस सिपारे में भी हमें गुंजाइश मिलेगी, हम 1, 2, 3 सवाल ज़रूर वहाँ पर लेंगे। आपके पास आज का पूरा दिन है, आप आज जो क्वेश्चन करना चाहते हैं भेज दीजिए। हमारी ईमेल आईडी आपके सामने है। जो क्वेश्चंस ईमेल पे आएंगे उसमें से हम सॉर्ट करके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने अगले 2-3 दिन में ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे। ख्याल रहे कि आपने क्वेश्चन इस तर्जुमा कुरान से रिलेटेड पूछना है जो आप पढ़ रहे हैं। फ़िक़ही मसाइल नहीं पूछने, क्योंकि ये फ़िक़ह की क्लास नहीं है और इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने अब तक कुरान पढ़ा है, अभी तक जो आपने 7-8 सिपारे पढ़ लिए हैं, इसमें आपके दिल में अगर कोई सवाल पैदा हुआ है, फ़ौरन आज ही मुझे ईमेल कर दीजिए। अब हम आते हैं दुआ की तरफ, और जो दुआ है वो वही हज़रत आदम की दुआ है, बहुत ही प्यारी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अगर तूने दरगुजर ना किया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब से दरगुजर भी करे और अल्लाह ताला हम सब पर रहम भी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।